یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1443 ہجری کے ذی قعد کی 20ویں شب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 20۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان عاشقان رسول کے جامعات سے طلباء کرام علماء کرام مدرسین، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں اسپین کے شہر بادالونا میں جامعۃ المدینہ کے پہلا درجہ میں زیر تعلیم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کو درس نظامی کی پڑھائی کنٹینیو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کا پڑھائی میں دل لگا رہے؟ اول تو اچھی نیتیں ہوں، رضا الہی کی نیت ہو اور علم دین کے فضائل پر نظر ہو تو انشاءاللہ دل لگنے میں اس کے ساتھ تعاون ہوگا۔ اگر فضائل پتہ نہیں ہے، نیت بھی صاف نہیں ہے، پھر ظاہر ہے کہ وہ صورت بنے گی نہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو کہ میں علم دین حاصل کروں گا کہ یہ اللہ اور رسول کو پسند بھی ہے، اور بعض علوم میں سے کہ جن کا سیکھنا فرض بھی ہے۔ پھر عالم دین جو ہے اس کی اپنی فضیلت ہے کہ وہ عوام تو عوام عبادت گزاروں سے بھی افضل ہوتا ہے عالم دین۔ یعنی عالم کا سونا جو ہے نا وہ جاہل کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس طرح عالم جو ہے نا وہ اگر ہے عالم تو وہ یہ ذہن میں رہے کہ عالم سند سے نہیں بنتا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم سے بنتا ہے۔ اب جیسے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ درس نظامی کی سند مل گئی بس میں عالم بن گیا، اور جب تک سند ہاتھ میں نہیں آئی میں عالم ابھی بنا نہیں ہوں۔ تو سند کوئی چیز نہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں کہاں سند ملتی تھی، ان کیسے عالم تھے وہ؟ تو عالم علم سے بنتا ہے، علم ہونا چاہیے اتنا۔ جو درس نظامی سے بھی کمپلیٹ عالم نہیں بن پاتا، درس نظامی سے یہ خوش فہمی نہ رہے کسی کو، اس کے لیے مزید بھی مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب فرض علوم تو معلوم نہیں ہے، اب فلسفہ پڑھ لیا، منطق پڑھ لیا، علم الکلام پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں، فرض علوم ہی نہیں آتے۔ یہ جو بھی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں یہ تو مطلب نوٹ غور فرما لیں کہ فرض علوم آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہ کیا ہوتا ہے، اچھا یہ بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے، پھر بھی عالم ہے، اچھا علامہ ہے۔ اچھا یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، واقعی بہت برا حال ہے۔ یعنی اگر کوئی اتنا پوچھ لے نا کہ بتاؤ بھائی چغلی کی تعریف کیا ہے، یا غیبت کی پڑھی تو تھی، پتہ ہے جھوٹ کس کو بولتے ہیں، دھن سے نکل گیا۔ اچھا اب پھر بھی علامہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے ہوں گے۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں فرض علوم یہ نہیں معلوم۔ نماز فرض ہو گئی، اور یہ فرض علوم تو یہ عوام کے لیے، علماء کے لیے تو ہیں ہی ہیں، یہ عوام کے لیے بھی ہے کہ جس پر بھی نماز فرض ہو گئی چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے نا،
جس پر نماز فرض ہوئی اس کے لیے فرض ہو گیا کہ جو مطلب ضروری مسائل ہیں، مثلا جو اس کے نماز کے فرائض ہیں، یہ اس کو آتے ہوں، اس کا جاننا فرض. جو واجبات ہیں ان کا جاننا واجب، جو سنتیں ہیں ان کا جاننا سنت. ہر ایک اپنی نماز پر غور کر لے، اپنے مسائل پر غور کر لے کہ نماز کے مسائل کتنے پڑھے ہیں. خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، یاد کتنے ہیں. یاد ہوگا تو ہی علم ہوگا نا، باقی تو کتابوں میں تو بہت کچھ ہے. اب پڑھ کے بھول جائیں اور کتاب میں موجود ہے تو ہمیں اس کا کیا بینیفٹ ملا نماز پڑھتے وقت. ذرا روزہ، تو روزہ فرض ہے جس پر، تو اس کے لیے روزے کے مسائل سیکھنا. جس پر حج فرض ہوا تو حج کے مسائل. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل جو بھی ضروری ہوں وہ سیکھنا فرض، جاننا فرض. اب وہ کسی سے سیکھے یا کتاب سے پڑھے، جاننا کے لیے یہ فرض. اسی طرح مہلکات ہیں، اور مہلکات کا علم ہونا ضروری ہے. تو بچے گا کیسے؟ وعدہ خلافی کس کو بولتے ہیں؟ میں صحیح بولتا ہوں کہ عام طور پہ یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی، اور یہ جب تک ہم اس کی اسٹڈی نہیں کریں گے، بھرپور مطالعہ نہیں کریں گے، اور بار بار اس کو پڑھ کر جب تک اس کو رٹیں گے نہیں نا، تب تک مشکل ہے. پھر بتاتے رہیں گے تو یہ زیادہ پکا ہوتا چلا جائے گا. تو کیا اس طرح کا ہمارا ماحول ہے؟ طلباء کرام کا اس طرح کا ماحول ہے؟ یا جو بھی اہل علم طبقہ ہے، کیا اس طرح کا ماحول پایا جاتا ہے؟ کہ ہمارے یہاں صرف مخصوص چند مضامین ہوتے ہیں جن پر دبا دب خطابات ہوتے ہیں. اس میں بالکل یعنی کہ ماسٹر ڈگری ہوتی ہے ہمارے پاس. باقی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں اگرچہ وہ فرض ہیں، اس کی طرف اگر کوئی بولنے کو کہے نا تو ہم سے نہیں بولا جاتا، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کو. واقعی یعنی کہ بہت بڑی ہماری محرومی اور بدنصیبی ہے. یہ تو آپ کی مہربانی، آپ مجھے سنتے ہیں میری یہ باتیں. ہر ایک سنے، یہ بھی ضروری ہے، تو سنے گا تو اس کا پول کھل جائے گا نا. تو تب بس اس کو سنے بھی اور اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں، اور آپ اللہ کرے کہ معاشرے میں وہ عالم بن کر اٹھیں کہ صحیح معنوں میں امت کو رہنما مل جائیں. محراب و ممبر سے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی جذبہ جو ہے نا وہ تقسیم ہوتا رہے. ایمانی حفاظت فرسٹ، عقائد کا تحفظ فرسٹ، لیکن عمل مائنس تو نہیں ہے نا. عمل کو مائنس تو نہیں کر سکتے، اعمال بھی ضروری ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جگہ جگہ اعمال کا تذکرہ تو قرآن کریم میں آئی ہے. تو اس لیے وہ صحیح معنوں میں علم حاصل کرے، اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہوگی. آپ کو فتح رضویہ شریف پڑھیں، بہار شریعت پڑھیں. پھر فرض علوم کے تعلق سب تو ماشاءاللہ کتابیں میں آ رہی ہیں، ماشاءاللہ ایک سے کتابیں اب چھپ رہی ہیں. ایک دور تھا جب دعوت اسلامیہ کام شروع ہوا نا تو مجھے بیان تیار کرنے میں بڑی آزمائش ہوتی تھی، مجھے کتابیں نہیں ملتی تھی. شروع کی بات نہ اتنا تجربہ تھا. وہ کتابیں ہوتی ہیں تو بس وہی جو اب بھی ہمارے ہاں محراب و ممبر سے جو بیانات ہوتے ہیں نا، اس طرح کے مواد تو ملتے تھے اور ڈھیر سارے ملتے تھے. لیکن اب وہ عوام میں یہی بیان کروں تو پھر یہ ترکیب جمتی نہیں ہے نا کہ لوگ اس طرح کیسے اکٹھے ہوں گے اور آگے بڑھیں گے ہم. کہ وہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن عمل بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اب اللہ کی رحمت کے دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ منظر عام پر آ گئی الحمدللہ. تو ان کتابوں سے کاش ہم استفادہ کرنے والے بنیں. آپ ذہن بنائیں اپنا، آپ لیں احیاء العلوم لیں. بھلے عربی نہیں پڑھ سکتے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک ہم لوگ عجمی لوگ ہیں، اتنا عربی پر مہارت درس نظامی بھلے نہ کر لی تو کیا ہو، تدریس بھی کر رہے ہیں مرحبا، لیکن ہر ایک اتنی ادق عربی پڑھ کے سمجھ لے یہ ہے تھوڑا مشکل. تو جو سمجھ سکتے ہیں مرحبا. وہ تم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہترین ادیب تھے، عربی کے بہترین ادیب تھے، لیکن ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. تو اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے دیا، بڑا احسان کیا ہم پر الحمدللہ. اس کو دیکھ کے پڑھیں آپ. ویب سائٹ پر یہ سب مل جائیں گی کتابیں، اب تو بغیر خرچے کے سب مل رہا ہے. ہم کہیں پڑھنے والے بنیں.
نجی مطالعہ ضروری ہے، ورنہ خالی خوش فہمی ہوگی کہ میرا نام لکھا جا رہا ہے حضرت علامہ، اور حضرت علامہ کے اندر جھانک کر کوئی دیکھے تو علامہ صاحب کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے. ایسے نہیں بننا ہے، ہمیں علم کا عالم بننا ہے، اللہ بنا دے، ہے نا. خالی منہ سے بول دینا کہ میں عالم ہوں، میں علامہ ہوں، کافی نہیں ہے، اور بلکہ اس کی تو ممانت بھی ہے. من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں جاہل ہے. تو علم جو ہے نا کہنے سے یا ہماری شخصیت صرف کہنے سے ابھرے گی نہیں، ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے، ہماری گفتار سے اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اگلا کون ہے اور کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بعض اوقات استاد صاحب سے بھی طالب علم کو سمجھانے میں خطا ہو سکتی ہے، بے شک. یا بے قصور بھی بعض اوقات استاد صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ طالب علم کو لگے قصور تو تھا نہیں. اب ایسی صورت میں بعض اوقات استاد صاحب کے لیے دل میں بغض پیدا ہو جانا، استاد صاحب کے لیے نفرت کا پیدا ہو جانا، یا استاد صاحب کے اس معاملے میں پھر غیبتوں میں پڑ جانا. تو اس معاملے میں ایک طالب علم کو اپنا انداز کیسے رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصا استاد صاحب سے اس طرح کے اگر کہ قصور ہو تب بھی اگر استاد کہے تب بھی طالب علم کو بہت عجیب و غریب لگتا ہے، اور قصور نہ ہو اور کچھ کہہ دے تو بھی تو معاملہ بہت آگے نکل جاتا ہے. تو ایسے میں طالب علم کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ استاد کے تعلق سے فتح رضویہ شریف جلد 24 پیج نمبر 416 اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد کی ناشکری خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کر دینے والی ہے. حسن التنبؤ میں حضرت علامہ نجم الدین غزی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو شاگرد یا مرید استاد یا پیر و مرشد کا زیادہ با ادب اور خدمت کرنے والا ہو وہ اس کے علم کا زیادہ وارث ہوگا. اب یہ کہ استاد ہے، اپنے باپ پر غور کرے کہ میرا باپ کبھی ڈانٹتا ہے تو کیا میں اس کو گالیاں دیتا ہوں، پیچھے سے اس کو ڈیگریڈ کرتا ہوں کہ میرا باپ ایسا ہے، میرا باپ ایسا ہے نا؟ نہیں کرتے نا. باپ اگر غلط فہمی میں ڈانٹ دے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تو آپ باپ کی جھنڈی چڑھا دیتے ہیں پیچھے سے، پھر بھی کچھ نہیں بولتے. آپ کون؟ باپ ہے. اچھا باپ کیا ہے؟ آپ کے مٹی کے وجود کا باپ ہے، یہ پدر گل ہے، مٹی کا باپ ہے. اور جو استاذ ہے دینی استاذ یہ پدر دل ہے، یہ دل کا باپ ہے، آپ کی روح کا باپ ہے. یہ آپ کو جنت میں لے جانے والا جو راستہ ہے اس پر چلا رہا ہے. یہ دینی استاد کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھی نہیں. دینی استاد ظاہر ہے کہ علم دین یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، تو یہ آپ کو جنت کے راستے پر چلا رہا ہے. باپ آپ کو بزنس سکھا رہا ہے، کاروبار سکھا رہا ہے اور معاملات کا وہ مطلب یعنی کہ کر رہا ہے. تو بہرحال استاد کی اپنی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے. تو جب یہ مٹی کے باپ کی ہم مطلب یعنی کہ جو ہمارے ساتھ کبھی کر بھی دے ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی بالفرض ظلم بھی ہو جائے تب بھی ہم مطلب اس کا پردہ رکھنا ہی پسند کرتے ہیں، تو اس باپ کا بھی رکھیں پردہ. اچھا اب اس دونوں باپوں کو چاہیے کہ یہ ظلم نہ کریں. ظلم کریں گے تو آخرت کی پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتے. آپ کا بیٹا یا آپ کا شاگرد ضرور ہے لیکن آپ منمانی کر نہیں سکتے. دیکھو ہم تو پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں، شریعت کے پابند ہیں. یہ انگلی میری، اب میں بولوں یہ میری انگلی ہے، میں اس کو چاہے کاٹ کے پھینک دوں تو گناہ گار ہو جاؤں گا. میں کاٹ نہیں سکتا. تو ایک حد تک میں مالک ہوں اپنے بدن کا، اپنی چیزوں کا. ہر حال میں ہر صورت میں مالک نہیں ہوں کہ ہم مطلب ہر چیز کے جن جن چیزوں کے مالک ہیں تو ایک حد تک مالک ہیں. حقیقت میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ کے لیے ہے. ہر شے کا مالک اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے. اس نے ہمیں مالک بنایا تو وہ اس کا ایک وہ کرائٹ ایریا ہے، اس کا ایک اس کی فریم ہے، یعنی اس فریم سے ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے. اس کا حضور ایک ورڈ ہے فریڈم وتھ لمیٹیشن. آزادی ہے مگر ایک حد کے اندر. فریڈم وتھ لمیٹیشن. فریڈم وتھ لمیٹیشن. تو یہ میں نے جو کرائٹیریا بولا یہ کیا ہے؟
مطلب یہ بھی ہے صحیح ہے, یہ بھی ایک ورڈ میں انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں. نہیں اب آپ لوگوں سے سن کر رونگ نمبر بھی لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ورڈ ہے, وہ بھی کرائٹیریا بھی ایک اپنی جگہ پر. اچھا, فریم, میں نے کہا ایک فریم. آپ جو بولو میں جو بولوں, ابھی اپنی ناظرین نہیں چلائیں گے نا, آپ تو چلا لو گے. ناظرین چلا لیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے سوشل میڈیا پر. چلو مجھے نیکیاں ملے گی. اچھا یہ انگلش بولنے والوں کا یہ ہے جو انگلش سمجھتے ہیں نا, جو صرف انگلش سمجھتے ہیں, اگر ان کے سامنے کوئی اپنا امپریشن بنانے کے لیے انگلش بولتا ہے نا اور غلط بولتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے. اور ان انگلش والوں کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی شخص انگلش بتکلف بولتا ہے کہ یار کسی صورت کی سمجھ میں آ جائے, اور وہاں یہ بولنے والا کا مسٹیک کرتا ہے تو یہ اس کی تعریف کرتے گئے, یار یہ ہم کو سمجھانے کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہا ہے. یہ ان کا نیچر ہے, یہ کلچر ہے ان کا, جو مجھے پتا ہے. ہوتا ہے مطلب ظاہر ہے جس کی مطلب جیسے پٹھان بھائی ہوتے ہیں اردو بولتے ہیں, میرے کو تو مزہ آتا ہے. اس لیے میں نے عرب لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پاکستانیوں میں اٹھنا بیٹھا اردو بولتے ہیں, مزہ آتا ہے. مذکر مؤنث اور یہ کوئی بات نہیں ہوتی. آئیے انگلش بولنے والے بھی جو یو کے وغیرہ میں کبھی بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں تو اردو تو ہم کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر ان کی اردو یہ تو اپنی بھی انگلش ایسی ہے. جیسے عربی, اب یہ ہم جو عجمی ہیں ظاہر ہے کہ کتنے ہی بڑے عالم ہو جائیں لیکن جو عرب لوگ ہیں نا ان کی طرح عربی بولنا مشکل ہے. رک رک کے اٹک اٹک کے بولیں گے آپ لوگ عربی, وہ دبا دب بولتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محسن علی, متعلم دارالعلوم جامعہ رضویہ ماڈل ٹاؤن لاہور. حضور امیر اہل سنت, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ معاشی فکر کے حوالے سے ذہن منتشر رہتا ہے اور یہ تعلیمی سرگرمیوں میں بھی کافی نقصان کرتا ہے. اس حوالے سے آپ کوئی رہنمائی ارشاد فرما دیں یا اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں پیدا فرمایا اور جب تک وہ ہمیں زندہ رکھے گا اس نے مقدر فرمایا کہ یہ اتنے سال جیے گا. اب یہ اسی کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ ہمیں وہ زندہ رہنے کے لیے روزی عطا فرمائے گا. اور جس کے مقدر میں جتنا ہے نا اس سے نہ ایک حبہ نہ ذرہ زیادہ ملے گا نہ کم. روزی کے لیے معیشت کے لیے تو مطلب جس کو دیکھو ہلکان ہوا جا رہا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے مگر اس کے لیے بندہ مارا مارا پھر رہا ہے اور مغفرت اس کا ذمہ نہیں لیا, اس کے لیے کچھ بھی نہیں پڑی. بڑی یعنی پر مغز بات ہے. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی وہ روزی کے لیے تو ارشاد فرما دیا نا, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو جب یہ کہ اللہ پاک کہ جو وعدہ خلافی نہیں فرماتا اور اللہ اللہ ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ پاک نے ذمہ کرم پر لیا لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں اور مطلب اس کے لیے پریشان. اب سائل نے بھی جو سوال جو ہم نے سنا کہ یہ روزی روزگار کے تعلق سے مطلب کہ اس کی فکریں جو ہیں یہ پڑھائی میں بھی رکاوٹ بنتی, تو آپ رکھ مولا آس, جب اللہ دے رہا ہے پھر طالب علم تو ویسے نوجوان ہوتا ہے, اس کو ٹینشن کتنا. ابھی جو طلبہ جو ہے نا یہ ان کو ٹینشن کم ہوتا ہے جب یہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں. اب ماں باپ کا بھی پریشر بڑھے گا, کما کے لاؤ, پھر وہ بولیں گے ہم تمہارا نکاح کروائیں گے, شادی کروائیں گے, پہلے کما کے دکھاؤ. اب یہ آیا ٹینشن میں, اچھا پھر چلو ہو گئی شادی, اب آ رہا پار, یا تو ٹینشن کا انبار یا پھر تو یعنی فی الحال اتنا ٹینشن نہیں. تو ابھی سے اگر کسی طالب علم کو وہ اگر ٹینشن ہے
معیشت کا تو پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے آپ فکر نہیں کریں, آپ پڑھیں اور ثواب سمجھ کر پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. اب آپ بولو کہ میں مطلب پڑھ لوں تاکہ مجھے تنخواہ ملے گی اور یہ اور وہ, تھوڑی محنت کر لوں, تدریس کروں گا, کماؤں گا, کوئی بڑی مسجد مل جائے گی تو وہاں خطابت کروں گا, تو امامت کروں گا. اب تو امام بھی کیا بولتے, خطیب بولتے ہیں, شرماتے ہیں, خطیب فلاں مسجد. مؤذن صاحب شرماتے ہیں, حالانکہ مؤذن تو بلال, حضرت بلال کی تو فضیلت کا بہترین باب, سب سے بڑا باب یہی ہے نا صحابیت کے بعد, کہ مؤذن رسول اللہ یا امام صاحب نائب امام ہے. یہی ہمارے القاب چل رہے ہیں. ناجائز نہیں ہے, لیکن میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ مطلب میرے ساتھ نہ کریں یار, کیوں مطلب اپنے لیے خوبصورت الفاظ خود ہی مطلب منتخب کرتے ہیں. لوگ بھلے آپ کو کہیں, لیکن خود کیوں منتخب کرتے ہیں کہ فلاں مسجد کا خطیب. خیر, تو یوں مطلب یہ کہ یہ اگر تصور ہے آپ کی تعلیم کا کہ یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, میری آواز بھی اچھی ہے, تھوڑی بڑی مسجد مل جائے گی, تنخواہ اچھی ہوگی, پھر نکاح رجسٹرار بھی ہو جاؤں گا, نکاح بھی پڑھاتا رہوں گا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس لیے کہ مطلب انہیں کمانے کے لیے اگر علم دین حاصل کر رہے ہیں تو صحیح بولتا ہوں آپ کی بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں, کمانے کے راستے خود ہی مل جائیں گے یار. تو وہ ہے نا, کہتے ہیں کہ اللہ پاک بھوکا اٹھاتا ہے, بھوکا سلاتا نہیں ہے. یہ ایک محاورہ, بہت اچھا محاورہ ہے. پرندے ہم لوگ تو اکٹھا کرتے ہیں نا, اور اتنا ہوتا ہے تو بھی ہم مطلب مرتے رہتے ہیں کہ اور چاہیے. حل میں مسجد کا بورڈ ہٹتا ہی نہیں ہمارا. اور پرندے, ان کے پاس کیا ہوتا ہے, یہ کھاتے ہیں واپس چلے آتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر دانے دو چار لائیں گے بھی اپنے لیے نہیں لاتے, اپنے بچے کے لیے لاتے ہیں, وہ کھلاتے ہیں. اور خود یہ صبح نکلتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. توکل سیکھے تو پرندوں سے سیکھے. کوئی یہ جاتے ہیں, پھر جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا, اللہ روزی دے دیتا ہے ان کو. اور ہم لوگ ہیں کہ بس پیٹ تو ہمارا بھی بھر جاتا ہے, لیکن پٹارا نہیں بھرتا. پٹارا اس کو صندوق کو بولتے ہیں. یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں ہے. سمجھے, یہ بھر جائے نا توکل سے تو میٹھا مدینہ ہو جائے. اور ناشکر ہم لوگ, ناشکر ہیں. مرغی چونچ میں پانی لیتی ہے, سر اٹھاتی ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سر اٹھاتی ہے پانی, تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے ایک ایک گھونٹ پر. اور ہم لوگ ہیں. اور توکل کیسا کہ پانی پی لے گی تو اس کے اوپر پنجہ مارے گی اور کلٹی کر دے گی. تو اس لیے اس کے لیے وزنی پتھر کا رکھنا پڑتا ہے, یا وہ کچھ اس میں ویلڈنگ کر کے رکھتے ہیں کہ گرا نہ دے, ورنہ گرا دیتی ہے مرغی. کہ جس خدا نے اس وقت پانی پلایا وہ بعد میں بھی پیاس لگے گی, مجھے پلا دے گا. تو یہ جانور توکل میں ہم سے بڑھے جا رہے ہیں. ہم ہیں کہ بس یہ پٹارا بھرتا ہی نہیں ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, پٹارا نہیں بھر رہا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما, توکل عطا کرے, اس پر بھروسہ سچا پکا جیسا ہونا چاہیے ہو جائے تو انشاءاللہ نو ٹینشن. ورنہ خواہ کا ٹینشن سے بیماریاں ہی بڑھیں گی, فائدہ صحت اچھی نہیں بنتی, ٹینشن سے بیماری بڑھتی ہے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. رقم الاتحاس صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. احمد رضا, جامعہ حنفیہ غوثیہ عارف والا سے. یا سیدی, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ دورہ طالب علمی میں والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کیسے ممکن ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. دورہ طالب علمی میں کیا جنس بدل جاتی ہے, مخلوق تبدیل ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ دورہ طالب علمی میں جتنا موقع ملتا ہے نا رشتہ داروں سے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا, بعد میں جب آپ مصروف ہو جائیں گے نا, ڈیوٹیاں آپ کی تو ادھر ادھر ڈیوٹیاں لگ جائیں گی, کام بڑھ جائیں گے اور ٹینشن بڑھ جائیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ خیال کم رکھ سکیں. تو اب تو اس وقت تو بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے, تو یہ سوچے بھی نہیں. اور صلہ رحمی تو کرنا ہے. قطع رحمی حرام ہے, صلہ رحمی واجب ہے. رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے. رشتہ جوڑنا ہے اور جڑا ہوا رکھنا بھی ہے, تو توڑنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس میں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے طلبہ کرام بعض اوقات 6 مہینے 8 مہینے تک اپنے جامعۃ المدینہ یا مدارس میں وغیرہ پڑھتے ہیں, تو فون تو سب کے پاس ہوتا ہے, تو
مثال کے طور پہ جمعہ اپنے والدین کو فون کر کے جمعہ مبارک، خیر و عافیت، یا اس کے علاوہ اور دیگر ایام میں اپنے والدین بھائی بہنوں کو بات چیت کرنا، سلام دعا کرنا، خیر و وغیرہ پوچھنا، کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ماشاءاللہ یہ جتنا پڑھ رہا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر ہمارے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طلبہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ شاید کئی دنوں تک یا کئی مہینوں تک ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنے گھر میں والدین یا بھائی بہنوں سے رابطہ نہ رہتا ہو۔ ہوں گے ایسے کم میرا خیال ہے۔ ان کو استادوں کو پتہ ہوگا کہ اس طرح کا بھی کیا ہوتا ہے کہ مزاج کہ مہینوں تک ماں باپ کو پوچھے ہی نہیں۔ جن کا موبائل نہیں ہے وہ الگ صورت ہے، اس کی صورتیں تو ہیں، لیٹر لکھ سکتے ہیں، لیٹر میں سستی ہوتی ہوگی، تب موبائل نہیں ہے دوسروں کے ذریعے ترکیب بنا لیتے ہوں گے۔ اب یہ ماں باپ کے پاس نہیں ہوتا ہوگا، ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ کہ لیٹر لکھ کر تو بہرحال یہ کہ کسی طرح بھی رابطہ تو کرنا چاہیے اور ان کو پوچھتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بھیجتے رہنا چاہیے۔ آپ کو خوبصورت پتھر بھی بھیجیں نا، خوبصورت، ایک کراچی سے یہ میں گیا تھا کہیں مدنی قافلے میں، تصور ہے مدنی قافلے کا؟ نہیں ہے نا؟ تو مدنی قافلے میں گیا تھا، یہ ادھر وہ کنکر بہت خوبصورت لگے تو میں نے وہ چند اٹھا لیے، میں نے کہا امی کو بھیجوں گا۔ امی ناراض بھی ہوئی تو خوشی کہ ہمارے ہنس پڑے گی کہ میرے بیٹے نے تو میرا خیال کیا۔ تو اس طرح مطلب کچھ نہ کچھ تحفہ، بھلے کوئی نالے پاک کا کارڈ بھیج دیا ایک بات ہے، کوئی رسالہ بھیج دیا، کوئی کھانے پینے کی چیز ہلکی پھلکی بھیج دی، وہاں بھلے ملتی ہے لیکن تحفہ جاتا ہے نا، اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اتحاد و تحابو، ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے۔ تو حدیث پاک میں اس طرح مطلب یہ کہ آپ کیا کریں، اور جس کے بعد واٹس ایپ دونوں طرف سہولت ہے یا فون کی سہولت ہے، پھر تو وہ زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی، رابطے رکھنے چاہیے، دو چار دن حال احوال پوچھنے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ خالی ماں باپ ہی نہیں، بھائی بہن ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، سب سے موقع سے رابطہ ہو جائے تو میٹھا مدینہ، محبت بڑھے گی۔ یہ نہیں کہ مولوی بن گیا تو اب یہ کہ یہ بد مزاج ہو گیا، ہم کو پوچھتا نہیں ہے، یہ نہیں، بلکہ ہمیں زیادہ خوش مزاج بننا ہوگا تاکہ مطلب لوگ ہمارے اس فیلڈ سے کترائیں ہی نہیں بلکہ قریب آئیں۔ اس کا ایک اور فائدہ ہے حضور کہ بعضوں کا جیسا آپ نے فرمایا ماموں، اسی طرح ماموزاد بھائی، خالازاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، کزنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ماموں چچا وغیرہ جو آپ فرما رہے ہیں، ان سے اگر رابطہ رہتا ہے نا تو کبھی ان کو کوئی ایسا شرعی یا ایسا کوئی ان کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا تو وہ براہ راست اپنے اس بچے سے رابطہ کرتے ہیں، بیٹا تم تو پڑھ رہے ہو، بتاؤ اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا جواب ہے، یہ کیسے ہوگا۔ تو وہ جو اپنی لائن کے مطابق جو ان کو راستہ بتائیں گے اور جو ان کی گائیڈ لائن کریں گے، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے بہت سارے مسائل سے حل ہو سکتے ہیں اور وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر شاید رہیں گے۔ تو ابھی سے گائیڈ لائن دے دینی ہے ان کو۔ گائیڈ لائن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی مطلب کہ مفتیان کرام، علماء کرام سے پوچھ کر وہ اللہ کر ایسا ہوتا ہو۔ ان کی رہنمائی کریں گے۔ عقائد و نظریات کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ مسئلے مسائل کے تعلق سے ہو سکتا ہے، تو ان سے رابطہ رہے گا نا تو یہ جن سے رابطہ یہ وسیلہ بن سکتے ہیں، تو وہ اسی طرف ان کا رہنا ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے طور پہ مسائل نہیں بتانے، ہاں یہ آسان تو اگر پوچھے کہ بتاؤ کیسے بولے گا کہ میرے کو نہیں آتا، تو وہ بولیں گے نہیں کہ پھر پڑھنے کیوں گئے۔ میری غلطی تو سب سے ہوتی ہے اس میں کیا، انبیاء کرام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ہم لوگ معصوم تھوڑی یار۔ تو کچھ کریں گے تو غلطی ہوگی نا، جب کریں گے نہیں تو غلطی کہاں سے ہوگی۔ یہ بھی بتا ہی نہیں مسئلہ کہ بھئی دارالفتہ اہل سنت کا یہ نمبر ہے، اس سے آپ معلوم کر لیں، تو نمبر عام ہے دارالفتہ اہل سنت کا۔ اتنی ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی ہے، ہم لوگ ترستے تھے، میں تو کتنے میل سفر کرتا تھا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، مفتی اعظم پاکستان کے پاس جاتا تھا، لیکن اب تو اتنا سچی بولتا ہوں آسان ہو گیا یار، پھر بھی سستی ہے، سستی نہیں بلکہ اپنی معلومات پر اعتماد ہے۔ اما خان آفتاب، بس میں نے اتنا پڑھا ہے، پھر وہ فاسٹ بولنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو پیج کھول کے بیٹھے ہیں اور مطلب جس کو دیکھو مفتی بنا ہوا ہے، اور پوچھو تو مفتی کی تعریف بھی اس کو نہیں آتی ہوگی کہ مفتی بولتے کس کو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام احمد نواز سلطانی ہے، میں لاہور سے تشریف لایا ہوں اور جامعہ رسولیہ شرازیہ سے۔ سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ محتاط آدمی خوش رہتا ہے، اور مسلمان ہونے کی اہمیت سے کن چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے؟ جن باتوں سے اسلام منع کرے ان سے محتاط رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ یہ تو ایک ذرا کہ جامعی جواب ہو ہی گیا۔ تو اب مزید یہ کہ جو جیسی جس کی کیٹیگری، جیسا جس کا منصب، اس کے مطابق اس کو احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی ہے، چوراہے پر کھڑے ہو کر زور زور سے بات کرتا ہے یا مطلب کچھ رف ٹاکنگ بھی کر لیتا ہے، تو لوگ اس کو نوٹ نہیں کریں گے۔ اور ایک داڑھی والا ہے یا داڑھی اور امامہ ہے، مذہبی وضاقت ہے، یا مسجد کا امام ہے، پتہ ہے کہ امام صاحب ہیں یا خطیب صاحب ہیں، اور وہ اگر زور سے کہکا بھی بلند کریں گے تو لوگ نوٹ کریں گے نہ ہو کر۔ تو اس لیے جیسا منصب، تو احتیاط کی تو ظاہر ہے کہ بہت حاجت ہے۔ اور آپ کا جو طبقہ ہے، ہمارا جو طبقہ ہے مذہبی لوگوں کا، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر وہ صورت ترک کرنی ہوگی جس سے عوام جو ہے نا وہ دور بھاگتی ہو اور نفرت کرتی ہو۔ کچھ لوگ تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر ایک کے ساتھ ہو ہی جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی رف ٹاکنگ کرتا ہو نا، لوگ اس کے ساتھ وہ الجنس و یمیل و الا جنس سے ہی ہے نا، ہر جنس اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن جنرل پبلک اربوں کی آبادی ہے یار، تو اگر آپ 150 جمع ہو گئے آپ کے پاس، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ میرے ساتھ ہیں، کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے کہ بھی ان سب کو قریب کرنا ہے، تو ہر اس بات سے ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ جس سے تنفیر کی صورت بنتی ہو، کہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے، لوگ ہم سے دور بھاگیں گے۔ اب وہ چاہے بال ہوں، چاہے لباس ہو، چاہے ہماری غذا ہو، چاہے اٹھنا بیٹھنا، رفتار گفتار، صحبتیں، یہ سب میں محتاط رہنا پڑے گا تاکہ کسی کو کسی طرح بھی ہم سے مطلب یعنی کہ دور نہ ہو، بندہ ہمارے قریب آئے اور ہم مطلب یعنی اس کو نیکی کی دعوت دینے میں کامیاب ہوں۔ ہاں، ہم اگر شریعت پر عمل کرتے ہیں اور کسی کو برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آدھی روٹی کم کھائے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن عام طور پہ یہ صورتیں نہیں ہوتی۔ صورتیں وہی ہماری رفنس، ہماری اخلاقی کمزوریاں، بے احتیاطیاں، وہ اڑا اڑی، اور یہ چیزیں جو ہے نا سچی بولتا ہوں کہ لوگوں کو ہم سے بہت دور کر دیتی ہیں، بہت دور کر دیتی ہیں۔ لوگ ہم سے بھاگتے ہیں، کالج پڑھائیں گے، اسکول پڑھائیں گے، یونیورسٹی پڑھائیں گے، خرچے کریں گے، کتنے خرچے کرتے ہیں۔ اور مولانا پروڈکشن جو ہے، عالم پروڈکشن، مفتی پروڈکشن فری ہو رہا ہے، بلکہ وظیفے دیے جا رہے ہیں۔ جو تخصص الفقہ کرتے ہیں ان کو تو الٹا مطلب وظیفہ دیتے ہیں کہ یار پڑھو بھی، ہمارے ساتھ مفت میں کھاؤ بھی، اور یہ لو پیسے بھی لو، جیب خرچی بھی لو۔ یہ ہو رہا ہے نا، کتنے ہیں آپ کے پاس تخصص الفقہ کرنے والے، اور یہ دنیاوی علوم میں کروڑوں روپے نہیں تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں جا کے پڑھ ہی رہے نا لوگ، ہم سے دور بھاگتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے۔ مولانا نہیں بننا ہے، مسٹر بننا ہے۔ تو آخر اس کی جو وجوہات ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ بھی ہو کہ ہمارا اپنا انداز جو ہے وہ بھی بعض لوگوں کو دور رکھتا ہو ہم سے، اگرچہ ان کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، سب کا انداز رف نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کی غلط فہمی ہے، اور سب کو چاہیے کہ گھر میں کم از کم ایک عالم دین تو بنائے، ایک تو ہونا چاہیے جو سب کی سفارش کر دے، اللہ کرے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بلکہ ہر فرد کو، فرض علوم تو ہر فرد کو سیکھنا ہے، ضروری ہے، اور عالم بننا فرض کفایہ ہے۔ کیوں بھائی ایسا؟ یہ عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن فرض علوم فرض عین ہے، ہر فرد پر اپنے اپنی ضرورت کے مطابق یہ فرض ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا مولانا سکھائیں گے، علماء سکھائیں گے، یہ کالج یونیورسٹی میں یہ علوم نہیں ملتے۔ تو اللہ کرے کہ مطلب ہمارا انداز زندگی ایسا ہو جائے کہ لوگ یعنی کہ اڑتے ہوئے ہمارے پاس آئیں یار، دوڑتے ہوئے آئیں کہ چلو یار ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں،
ہماری دنیا اور آخرت میں بہتریاں ہوں گی. ایسا بن جائے نا ہم سب, تو صحیح بولتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا نقشہ بدل جائے, ہر طرف امن و امان قائم ہو جائے, کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے نام محمد عامر سہیل رضوی ہے اور میں جامعہ فخر العلوم دروغہ والا لاہور سے میرا تعلق ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ, عالم, مفتی بنے, تو اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ پلیز اس سوال کا جواب فرما دیں. ہر شخص چاہتا ہے, اللہ وہ دن کرے آپ کی زبان مبارک. ہمیں یہ جو بیٹھے نا یہ تو چاہتے ہوں گے, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہمارا تو فیلڈ یہی ہے کہ ہمارا تو گھر کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ ایک مبالغہ ہے کہ سب مطلب علماء بن جائیں, ہمارے خاندان کا ہر فرد علماء دین ہو. لیکن عوام کہاں چاہتی ہے؟ ہر فرد تو نہیں چاہتا. یعنی شاید ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو یا سمجھ میں کچھ, کہ ہر فرد کو چاہیے کہ ہم کو عالم بننا چاہیے یا علم دین حسب ضرورت حاصل کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور واقعی اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, اور کوشش کرنے سے ہی ہوگا. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے ہوگی, تکمیل اللہ پاک فرما دے گا. سب کو کوشش کرنی ہے کہ علم دین حاصل کریں, اور اس کے لیے کوئی مدرسہ جوائن کرنا لازم نہیں ہے, پرسنل اسٹڈی سے بھی ہو سکتا ہے. دینی مطالعہ کریں, دینی کتب, لیکن صرف عاشقان رسول علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں, ورنہ آپ ملیں گے نہیں کہ کہاں ہیں. بہت سارے فتنے جو ہیں نا چاروں طرف کمندیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پہچان کسی کو ہے نہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دعوت اسلامی بھلی آپ بھلے ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان دعوت اسلامی سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ وابستہ ہیں, اور دنیا کئی ممالک میں کام کر رہی ہے. تو اتنی بڑی دعوت اسلامی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی کیا آپ کو؟ بس سمندر موجیں مار رہا ہے اور اب نہر کے پیچھے پڑے. یار بحر کو چھوڑ کر نہر پر کوئی نہیں جاتا, اور نہر کو چھوڑ کر کوئی لہر پر نہیں جاتا, تو سمندر کے پاس آ جائیں. دعوت اسلامی الحمدللہ عاشقان رسول کا وہ ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ اس کی کشتی میں جو بھی سوار ہوگا انشاءاللہ نہیں ڈوبے گا. اس کی کشتی مدینے کے کنارے پر لگ جائے گی, اور پھر انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جست